کیا آپ کے خاندانی رشتے بھی تلخیوں اور نفرتوں کا شکار ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں کہ محبتیں نفرت میں کیوں بدلتی ہیں، اس کے کیا تباہ کن اثرات ہوتے ہیں اور اس دلدل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اپنے خاندان میں سکون اور محبت کی فضا بحال کرنے کے لیے یہ مکمل آڈیو ضرور سنیے۔ اردو پوڈ کاسٹ میں آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ حشمت کی ایک یوٹیوب چینل ڈیزائن انڈیا کی جانب سے ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ان رشتوں کی جو ہماری زندگی کا مرکز ہوتے ہیں، خاندانی رشتے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں محبت اور سہارے کے لیے بنایا، مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں اور جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں بھی کہ یہ رشتے اکثر تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، کبھی حسد، کبھی شدید نفرت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ذرائع کیا بتاتے ہیں۔ بالکل، یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خاندان جو ایک قلعہ ہونا چاہیے کبھی کبھی میدان جنگ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ مواد میں اس کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں، آئیے ان کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی قسم کی وجوہات ذرائع میں غالباً مادی پہلوؤں کا ذکر پہلے ہے، جائیداد، وراثت کے جھگڑے۔ جی بالکل، یہ بظاہر عام لگتے ہیں لیکن ان کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ جیسے وہ احمد صاحب کے بیٹوں والی مثال ہے، زمین کا جھگڑا۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ صرف زمین نہیں تھی، اس سے جڑی وہ کیا کہتے ہیں حیثیت، برتری کا احساس تھا۔ اچھا، جس نے بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ اسی طرح وہ مالی لین دین کے مسائل ہیں۔ او ہاں، جیسے وہ اکرم اور بلال والی مثال، کزنز کی، قرض واپس نہ کرنا۔ جی، اب یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں رہتا نا، اس سے اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، اعتماد سب سے اہم ہے، اور حسد اس کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، حسد خاص طور پر مال و دولت پر یا سماجی حیثیت پر۔ وہ عالیہ کی شادی والی مثال۔ جی جی، نند کا رویہ۔ بالکل، وہ منفی رویہ، تانے، یہ سب حسد سے ہی نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ تعلقات کو زہرآلود کر دیتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہو گئی مادی وجوہات، لیکن نفسیاتی اور جذباتی عوامل بھی تو ہوں گے۔ یقیناً، اور ذرائع کے مطابق وہ شاید زیادہ اہم ہیں۔ مثلاً دیکھیں، سب سے پہلے تو انا پرستی اور تکبر، یعنی اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرنی۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ دو بھائیوں والی مثال بھی شاید اسی زمرے میں آتی ہے، معمولی بحث تھی اور سالوں کی لا تعلقی۔ بالکل وہی، ایک چھوٹی سی میں اور پورا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ذرائع یہی بتا رہے ہیں۔ پھر غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین کر لینا۔ ہاں، بغیر تصدیق کیے، جیسے وہ ساجدہ والی مثال تھی، دیورانی پر شک کرنا۔ جی، یہ تو آگ پر تیل ڈالنے والی بات ہے۔ اور غصے پر قابو نہ ہونا، ماضی کی باتوں کو دل میں رکھنا۔ جی ہاں، وہ زبیدہ کی مثال کہ ساس کی کوئی پرانی بات دل میں رکھ لی اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، عزت نہ دینا، یہ سب بھی اسی کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ اچھا، کچھ بیرونی عوامل کا بھی ذکر ہے مواد میں۔ جی بالکل، جیسے غیروں کی مداخلت، کوئی باہر والا آ کر کان بھر دے، چگلی کر دے۔ جیسے وہ پڑوسن والی مثال تھی جس نے دو بہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کی۔ جی، اور شادی بیاہ کے معاملات، جہیز کے مطالبات یا مرضی شامل نہ کرنا، جیسے نسرین کے ساتھ ہوا، یہ سب چیزیں بھی حالات بگاڑتی ہیں۔ اور ایک بنیادی بات جو تقریباً تمام ذرائع میں نظر آتی ہے، وہ دین سے دوری ہے۔ بالکل، یعنی صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنے کا جو حکم ہے اسلام میں، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا۔ جی، اور صرف صلہ رحمی ہی نہیں بلکہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا، معافی اور درگزر سے کام نہ لینا، صبر کی کمی، یہ سب مل کر نفرتوں کے لیے ایک طرح سے زمین تیار کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ صرف ان دو افراد تک تو نہیں رہتے ہوں گے جو جھگڑ رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ذرائع بہت واضح طور پر بتاتے ہیں کہ فرد پر کیا اثر پڑتا ہے۔ شدید ذہنی دباؤ، ڈپریشن، صحت کے مسائل، کبھی کبھی تو اخلاقی گراوٹ بھی، اور تنہائی۔ اللہ رحم کرے۔ اور خاندان پر؟ خاندان پر تو تباہ کن اثرات ہوتے ہیں، اتحاد ختم ہو جاتا ہے، دشمنیاں بعض اوقات نسلوں تک چلی جاتی ہیں۔ اوہو۔ اور بچوں کی شخصیت پر بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ وہ علی اور سارہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیسے والدین کے جھگڑوں نے ان بچوں میں عدم تحفظ پیدا کر دیا، رشتوں سے بیزاری۔ خوشی کے موقع بھی بدمزہ ہو جاتے ہیں، خاندان کی بدنامی الگ ہوتی ہے۔ یہ تو بہت ہی سنگین تصویر ہے۔
تو کیا مطلب اس دلدل سے نکلا بھی جا سکتا ہے؟ مواد میں کچھ حل بھی بتائے گئے ہیں؟ جی بالکل، امید کی بات بھی ہے۔ ذرائع کئی سطحوں پر حل بتاتے ہیں۔ اچھا۔ انفرادی سطح پر اگر دیکھیں تو پہلا قدم ہے خود احتسابی، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، ہمت کرنا۔ مشکل قدم۔ مشکل ہے، لیکن پہلا قدم یہی ہے۔ پھر معاف کرنا، مواد میں اسے کمزوری نہیں طاقت کہا گیا ہے۔ صحیح۔ صبر سے کام لینا، غصے پر قابو پانا، مثبت سوچ رکھنا یعنی حسن ظن، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا۔ اور شاید سب سے مشکل، صلح کے لیے پہل کرنا، اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر۔ جی بالکل، انا تو قربان کرنا۔ اچھا، یہ تو ہوئی انفرادی کوشش۔ خاندانی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم تو ہے بات چیت کا دروازہ کھولنا، کمیونیکیشن، ایک دوسرے کی سننا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بزرگ اگر خاندان میں ہیں تو ان کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے اگر وہ مثبت اور غیر جانبدار ہوں، جیسے وہ چاچا والی مثال ہے جنہوں نے 2 بھائیوں میں صلح کروائی۔ جی۔ مالی معاملات میں خاص طور پر عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بچوں کو شروع سے ہی رشتوں کا احترام سکھانا، مشترکہ طور پر کوئی اچھی مثبت سرگرمیاں کرنا۔ اور آپ نے دین سے دوری کو ایک وجہ بتایا تھا، تو ظاہر ہے دینی رہنمائی بھی حل کا حصہ ہوگی؟ وہ تو بنیاد ہے۔ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان پر حقیقی معنوں میں عمل کرنا۔ جی۔ جیسے سورۃ النساء میں والدین اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم ہے، حدیث نبوی ہے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بالکل۔ اور یہ بھی کہ صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یہ صرف پڑھنے یا سننے کی باتیں نہیں ہیں، ان پر عمل کرنا اصل چیز ہے۔ صحیح۔ اور اللہ سے دعا مانگنا کہ وہ دلوں کو جوڑ دے۔ واقعی یہ خاندانی رشتے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان میں جو گریں پڑ جاتی ہیں نا، وہ زندگی کا سارا سکون چھین لیتی ہیں۔ بالکل، لیکن اچھی بات یہ ہے، جیسا کہ مواد بھی اشارہ کرتا ہے، کہ محبت اور مفاہمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ معافی، صبر اور اللہ کی مدد سے خاندان دوبارہ امن اور محبت کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ محبت تو بانٹنے سے ہی بڑھتی ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے سوچنے کو۔ وہ کون سا ایک چھوٹا سا عملی قدم ہے جو آج ابھی اٹھایا جا سکتا ہے کسی بھی بگڑے ہوئے خاندانی تعلق کو بہتر بنانے کی طرف؟